السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے کہ ٹینشن، ڈپریشن اور بے چینی، اضطراب کے ختم کرنے کے لیے کچھ مختصر بتاؤں، لیکن سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی بیماری اور علامت، تکلیف، کمزوری جو کچھ بھی ہو، اس کے پیدا ہونے کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مادی اسباب، یعنی جو خوراک آپ کھا رہے ہیں یا کچھ جو پی رہی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی ہے، بیماری پیدا ہوئی ہے، یا کمزوری یا ٹینشن، ڈپریشن، تو اپنی خوراک کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور معلومات کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی چیز تو میں نہیں کھا رہا جس کی وجہ سے مجھے اضطراب، بے چینی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس وغیرہ ہے، یا بخار یا کوئی اور تکلیف۔ اور دوسرا سبب کسی بھی علامت کے پیدا ہونے کا وہ نفسیاتی سبب ہے، یعنی جس ماحول میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہو اور جس کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے، باتیں کرنا ہے، عمر گزاری کرنا ہے، تو نفسیات اسے کہتے ہیں۔ مثلا آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہو تو بچوں کو غصہ کرتے ہو کہ بیٹھو، اٹھو نہیں، جلدی آؤ، یہ کرو وہ نہ کرو، تو اس وجہ سے بھی انسان کے جسم پر اور طبیعت پر، روح پر، سب پر اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ پر ہو، جگہ آپ عموماً غصے اور غم میں رہتے ہوں، تو اس وجہ سے بھی آپ کو کوئی بیماری یا ٹینشن، ڈپریشن ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ بتایا، یا آپ کچھ کتابیں دیکھتے ہوں یا کسی کے باتیں سنتے ہو، تو ہر کسی کا ایک طرز ہوتا ہے، وہ اس طرز پر واقعات بیان کرتا ہے، آیات تربیت کرتا ہے اس اعتبار سے، تو اس سے اثر لینے کو اور انسان کی جسم کا اس سے اثر قبول کرنے کو یہ نفسیاتی سبب اس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ ایسی کتابیں دیکھتے ہیں کہ جس میں بہادری کے واقعات وغیرہ ہے تو آپ میں بہادری آئے گی، اگر سخاوت، صدقات تو صدقات اور سخاوت آئے گی، اور اگر جنات وغیرہ کی کچھ آپ کتابیں دیکھتے ہیں یا موبائل پر جو کچھ آپ سنتے دیکھتے ہیں تو اسے نفسیاتی اسباب کہتے ہیں۔ اس سے جو بیماری یا کوئی کمزوری یا کچھ اور کیفیت پیدا ہوتی ہیں تو اس کو ہم وہ بیماری کہیں گے، یا وہ کیفیت جو نفسیات سے پیدا ہوئی ہے۔ اور تیسرا سبب کسی علامت، کمزوری، بیماری پیدا ہونے کا وہ کیفیاتی سبب، یعنی جدھر آپ رہ رہے ہیں وہ جگہ یا بہت ٹھنڈا ہے یا بہت گرم ہے یا معتدل ہے۔ جیسا کہ پہلے جب لوگوں پر ٹی بی حملہ کرتا تھا، اس وقت جب ٹی بی کی دوائی ایلوپیتھی نے نہیں بنائی تھی، تو مریضوں کو اسلام آباد اور مری وغیرہ کے علاقوں میں منتقل کیا جاتا تھا، تو ادھر وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ٹی بی خشک، سرد مزاج میں ہوتی ہے اور وہ فضا جو ہے وہ مرطوب ہے، تو خود بخود ٹی بی دور ہو جاتی تھی۔ تو اسے کیفیاتی سبب سے علاج اور یا کیفیاتی سبب سے بیماری کا پیدا ہونا، تو جس طرح میں نے یہ بیان کیا کہ بیماری پیدا ہونے کے 3 اسباب ہیں، مادی، نفسیاتی اور کیفیاتی، اس طرح علاج کے بھی پھر 3 طریقے اور 3 سبب ہوں گے، یا علاج خوراک دوا سے، یا نفسیات سے، یا کیفیات سے۔ اور اگر کسی بندے کو ماہر طبیب ملے اور وہ اس مریض کو سمجھے اور تینوں اسباب سے مریض کا علاج کرے تو وہ بہت جلد شفا یاب ہوتا ہے۔ تو ابھی میں جو ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، اضطراب، بے چینی کو دور کرنے کا جو کچھ سٹیپ بتاؤں گا وہ بھی اسی طریقے پر ہے۔
سب سے پہلے تو توبہ کرنا چاہیے، استغفار، اور اس کے بعد تلاوت کرنا یا تلاوت سننا۔ میرے چینل پر سورہ بقرہ پوری موجود ہے، اس کو سنیں۔ اگر کسی کو نیند نہ آئے یا بے چینی دور نہ ہو تو پرسکون نیند آئے گا انشاءاللہ تعالی اس کے سننے سے۔ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، ادھر میں نے لکھے ہیں۔ اور میرے جتنے جمعے کے تقاریر ہے اور ترجمے قرآن پاک کے درس و تفسیر کے کلپ ہیں، اس کے سننے سے سکون پیدا ہوتے ہیں، آرام آتا ہے، خواہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اس کے علاوہ سٹریس، ڈپریشن اور بے چینی، اضطراب، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اگر نزدیک کہیں مٹی ہو تو چپل، جوتا وغیرہ نکال کر اس مٹی میں کھڑے ہو جائے یا اس پر چلے۔ اگر مٹی نرم ہو تو ہاتھوں میں بھی اس طرح لے کر ملے، تو اس سے فوراً منٹوں کے حساب سے ٹینشن، ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ اور آج کل ہم موبائل اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے جس میں تابکاری بہت ہوتی ہے، تو وہ نکل جاتی ہے۔ اس طرح اگر آپ کھوپڑی کے اوپر سرسوں کا تیل لگائے اور تھوڑا سا انگلیوں پر مالش کرے ہلکا ہلکا، اور آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں جوارح شاہی خواہ رکھیں، اس سے آدھی چمچ کھائیے تو انشاءاللہ منٹوں کے حساب سے یہ 3 چیزیں کافی ہے سٹریس، ڈپریشن، ٹینشن کو اور اضطراب، بے چینی کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ نماز پڑھیے سنت طریقے سے، اور اگر موقع نہ ہو تو پھر آپ کسی دیوار کے قریب جا کر پاؤں دیوار کی طرف کر دے اور اوپر کر دے اور سر نیچے کر دے، تو اس طریقے سے خون کا جو دورانیہ ہے اور دوران چلن وہ تبدیل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ منٹ اور سیکنڈوں میں آپ کا سٹریس، ڈپریشن، ٹینشن یہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، مٹی پر چلنا یا مٹی میں کھڑا ہونا، ہاتھوں میں لینا، اس طرح کھوپڑی پر سرسوں کا تیل لگانا، اور اگر جوارح شاہی ہو تو اسے استعمال کرنا۔ ایک ہوتی ہے مطلب سننا اور ویسے باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے تجربہ۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، منٹوں سیکنڈوں کے حساب سے ٹینشن دور نہ ہوا تو مجھے جرمانہ کرنا۔ تو یہ بہت آسان ترتیب ہے اور طریقہ ہے ٹینشن دور کرنے کے لیے، ڈپریشن، سٹریس، بے چینی اور اضطراب دور کرنے کے لیے منٹوں اور سیکنڈوں کے حساب سے۔ امید ہے کہ دوست احبابوں کو میری بات تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے اور سب کو صحت دے اور سب کو خوش رکھے۔ اس طرح آپ سٹریس اور ٹینشن دور کرنے کے لیے اگر بہت وقت ہوا ہے آپ نے مسواک نہیں استعمال کیا ہے تو تھوڑا سا اس مسواک بھی استعمال کرے، چند دفعہ استغفار پڑھے، اور اگر تلاوت تو بہت دن ہوئے ہو کہ آپ نے نہیں کی ہے تو تھوڑا تلاوت کرے، اور یا سورہ بقرہ میرے چینل پر موجود ہے وہ سنیں۔